رانی اسکول ٹیچر تھی۔ شادی ماموں کے بیٹے وہاب سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد وہاب نے کہا، رانی جاب چھوڑ دو، کل سے اسکول نہیں جاؤ گی۔ رانی آہستہ سے، وہاب گورنمنٹ نوکری ہے، مشکل سے ملی ہے، آپ کیوں مجھے روک رہے ہیں؟ وہاب پھر سے بولا، میں نے کہا نا کوئی نوکری نہیں کرنی۔ رانی نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا، لیکن آپ نے تو شادی سے پہلے کہا تھا کہ جاب کر لینا، لیکن اب آپ منع کر رہے ہیں۔ وہاب چلا کر بولا، عورت صرف گھر کے کام کرنے کے لیے ہے، کوئی نوکری کرنے کے لیے نہیں۔ جا اب میرے لیے چائے بنا کر لا۔ رانی اسکول جانے کے لیے تیار ہوئی تھی، بیگ سائڈ پہ رکھا، پاس بیٹھ گئی۔ وہاب، آپ کو کیا ہو گیا ہے میری جان؟ سمجھنے کی کوشش کریں، فی الحال آپ کے پاس بھی کوئی کام نہیں ہے، گھر ہے، میں بھی جاب چھوڑ دی تو سوچیں کھائیں گے کہاں سے؟ وہاب نے چلا کر کہا، مجھے لیکچر نہ دو، بکواس کرتی ہو، جاؤ چائے بنا کر لاؤ۔ رانی خاموش ہو گئی، کیا کہہ سکتی تھی؟ وہاب کو چائے دی، گھر کے کام کاج تو اس نے فجر کے بعد ہی کر لیے تھے۔ وہاب بائک لی اور باہر چلا گیا۔ رانی نے اپنی ماں کو کال کی، امی وہاب کہہ رہا ہے کہ اسکول جانا چھوڑ دو، اسے سمجھائیں۔ رانی کی ماں حیران تھی، آہستہ سے بولی، اچھا پریشان نہ ہو، میں کروں گی بات اس سے۔ رانی کا ایک بھائی تھا، بابا کی موت ہو چکی تھی۔ دوسرے دن رانی کی ماں گھر آئی، وہاب کو سمجھانے لگی، پتر کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کرنے دو نا نوکری بیچاری کو، پڑھی لکھی ہے، گھر بیٹھ کر بھی کیا کرے گی؟ وہاب نے رانی کی ماں کو گالی دی اور کہا، اگر اب تم نے جاب کے بارے میں کوئی بھی بات کی تو اسی وقت طلاق دے دوں گا، سمجھ آئی؟ رانی کی ماں چپ ہو گئی، رانی کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ ماں نے سمجھایا، تی رانی مجبوری ہے، چپ ہو جاؤ، نوکری چھوڑ دو، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پہلے اپنے ماں باپ سے جھگڑا کیا، ان سے الگ ہو گیا، اب تمہارے ساتھ یہ سب کر رہا ہے۔ رانی بیٹی صبر کر، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ رانی کے پاس دوسرا راستہ بھی تو کوئی نہیں تھا۔ ماں نے سمجھایا، اولاد ہوگی تو سدھر جائے گا، تم گھر ہی رہو، روٹی ہی تو کھانی ہے نا 2 وقت کی۔ رانی نے اسکول والوں کو اپنا ریزائن پیپر بھیج دیا۔ ہیڈ ماسٹرز نے کال کی، رانی میڈم یہ کیا ہے؟ آپ ہمارے اسکول کی سب سے قابل انگلش ٹیچر ہیں، آپ کی تنخواہ بھی اچھی ہے، یہ بے وقوفی نہ کرو۔ رانی کانپتی آواز میں بولی، میرا شوہر نہیں چاہتا کہ میں جاب کروں۔ پرنسپل میڈم نے بہت سمجھایا، لیکن رانی بھی کیا کرتی، مجبور تھی، گھر بسانا کوئی آسان تو نہیں ہوتا۔ پرنسپل میڈم نے کہا، رانی میں 1 سال کی تمہاری جاب چھوڑنے کا لیٹر لکھ رہی ہوں، شاید کہ کل کو تمہیں پھر اس جاب کی ضرورت ہو۔ دانش پڑھا لکھا تھا، بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے بہت لاڈلا تھا، وکیل تھا، باپ زمیندار تھا، لیکن ایک قیامت گزری تھی، کم بخت نشے کا عادی ہو چکا تھا، ہاتھ میں وکالت کی ڈگری تھی، لیکن شراب کے نشے میں مدہوش رہتا تھا۔ مذاق میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ پینے سے شروع ہو کر شراب کے نشے میں ڈوبے رہنے تک کا ایک لمبی داستان تھی۔ دانش کے باپ اور بھائیوں نے بہت مارا بھی تھا، ایک بار تو اتنا مارا کہ بازو توڑ دیا، لہو میں لت پت ماں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ دانش شراب میں ڈوبا ہوا تھا۔ دانش کی بھابھی لوگوں نے کہا، ہم دانش کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ شرابی ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ باپ زمیندار تھا، لوگوں کا چودھری کہلاتا تھا۔ ایک دن دانش گھر آیا، اس دن شراب نہیں پی ہوئی تھی۔ باپ نے دانش کو پاس بٹھایا، سمجھایا، دیکھ تم کو پولیس کے حوالے بھی کر کے دیکھ لیا، تم کو بہت مارا پیٹا، تم نہیں سدھرے، تیرے پاس اب آخری موقع ہے، یا تو شراب چھوڑ دو یا ہم لوگوں کو۔ دانش ماں کی جانب دیکھنے لگا، ابو میں بے بس ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوڑ سکتا۔ باپ نے پیار سے سمجھایا، تم کو ہسپتال داخل کرواتے ہیں، وہاں تمہارا علاج ہوگا۔ دانش کو ایک ہسپتال داخل کروایا گیا، اس امید پہ کہ دانش نشہ چھوڑ دے گا، لیکن جب شراب نہ ملتی تو عجیب سے دورے پڑنے لگتے تھے، اسے ڈاکٹر بھی کوئی اتنی کیئر نہیں کرتے تھے۔ پھر آخر دانش ہسپتال سے بھاگ نکلا، سیدھا شراب کے اڈے پر پہنچا، حالت بہت خراب تھی، شراب بیچنے والا جان پہچان والا تھا، شراب کی بوتل لی اور پینے لگا۔ جب نشہ روح میں اتر گیا تو وہیں گر گیا۔ ایک شرابی بولا، ہائے نشہ کیسے کیسے پہاڑ کو راکھ بنا دیتا ہے، یہ وکیل ہے اور نشے کی حالت میں گندگی کے ڈھیر میں بے ہوش پڑا ہے۔ کچھ سنبھلا تو گھر گیا، بھابھی کو کہنے لگا، مجھے کھانا دے دے۔ بھابھی نے منہ بنا کر کہا، ہم کتوں کو کھانا نہیں دیتے، دفع ہو جا یہاں سے۔ دانش گالیاں دینے لگا، ماں نے چپ کروانا چاہا لیکن دانش نے بھابھی کو تھپڑ مارا۔
اتنے میں باپ گھر آیا، دیکھا دانش بھابھی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ دانش کو بالوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ ٹکرے کروانے لگا، سر سے خون بہنے لگا۔ باپ بہت پریشان تھا۔ سب بھائی کہنے لگے، ابا آپ اس کو گھر رکھ لیں، ہم جا رہے ہیں اپنے بیوی بچے لے کر۔ باپ آہستہ سے بولا، اس کو ہوش میں آنے دو، میں کل فیصلہ کر دوں گا۔ ماں چپ تھی، بیٹے کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے نا۔ دوسرے دن دانش ہوش میں آیا۔ باپ ہاتھ میں قرآن پاک پکڑے ہوئے قسم اٹھا کر کہنے لگا، دانش آج کے بعد تو میرا بیٹا نہیں، میں تیرا باپ نہیں۔ تم میرے لیے مر گئے، میں تمہارے لیے۔ آج کے بعد تم ہمارے کچھ نہیں لگتے۔ میں عدالت میں جا کر نوٹس لگوا دوں گا، اخبار میں، اگر دوبارہ ہمارے گھر آئے تو انجام بہت برا ہوگا۔ وقاص کو بھوک لگی ہوئی تھی، ماں کی جانب دیکھنے لگا۔ ماں کچھ کہنے لگی تو باپ نے کہا، تم کو بھی طلاق دے سکتا ہوں، بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہو۔ ماں خاموش ہو گئی۔ دانش مسکرایا، پھر آنکھ سے ایک آنسو چھلکا، مسکرا کر بولا، امی اپنے ہاتھ کی ایک آخری روٹی کھلا دو، پھر خدا جانے کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو۔ ماں آگے بڑھ کر دانش کو سینے سے لگانا چاہتی تھی لیکن خاموش رہی۔ دانش نے بھابھی بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے، بابا کی طرف دیکھا، جاتے ہوئے آہستہ سے بولا، ماں سر پر ہاتھ تو پھیر دے۔ یاد ہے جب میں اسکول کالج یونیورسٹی جاتا تھا کتنی دعائیں دیتی تھی، اب بھی دعا دے دے۔ ماں نے منہ موڑ لیا۔ دانش بوجھل قدم لیے اپنے گھر سے اجنبی ہو گیا۔ آج آخری بار گھر کی جانب مڑ کر دیکھا۔ بھائی نے منہ پر دروازے بند کر دیے۔ نہ کوئی منزل تھی، نہ کوئی راستہ، سب زندگی میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ دانش کے جاتے ہی ماں بے ہوش ہو کر گر گئی، ہسپتال لے گئے، لیکن ماں کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ ماں دانش کے غم میں کچھ دن ہی جی سکی، پھر ممتا جیت گئی۔ ماں بیٹے کی جدائی پر ہار گئی اور دنیا سے چل بسی۔ ماں آخری بار دانش کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن دانش اب بہت دور ہو چکا تھا۔ وہ شہر چھوڑ کر کراچی چلا گیا تھا۔ نشے نے جب جسم کو توڑ دیا تو ایک شراب خانے میں گیا۔ وہاں کے مالک سے بولا، میں آپ کی شراب کی دکان کی صفائی کر دیا کروں گا، بدلے میں مجھے شراب پلا دیا کرنا۔ شراب بیچنے والا وہ لڑکیوں کا دھندا بھی کرتا تھا۔ اس کا ایک کسینو تھا، یہاں جوا بھی چلتا تھا، بڑے بڑے لوگ آتے تھے وہاں، کیا پولیس، کیا چور ڈاکو اور کیا وزیر مشیر، سب کی ہوس کی پیاس وہاں بجھتی تھی۔ آ کر رانی کا شوہر اصل میں وہ بھی ایک نشائی تھا، جوا کھیلتا تھا، رانی کو مارتا پیٹتا تھا۔ ایک بار 6 ماہ کا حمل تھا، وہاب نے رانی پر بہت تشدد کیا تھا، حمل ضائع ہو گیا۔ رانی بہت روئی تھی، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ ماں کو بتایا، امی طلاق لے لوں؟ ماں نے صبر کا کہا، بیٹی طلاق لے کر بھی کہاں جاؤ گی؟ لوگ کہاں جینے دیتے ہیں؟ گزارا کرو، میں خود بیمار رہتی ہوں، کیا پتا کب ختم ہو جاؤں۔ ایک بار وہاب شراب کے نشے میں دھت تھا، رانی سو رہی تھی، رانی کا گلا بھی دبا کر مارنا چاہا تھا، نصیب اچھے تھے، رانی بچ گئی۔ وہاب اپنے نشے کے لیے رانی کا جہیز کا سامان بیچنے لگا۔ رانی بہت سمجھاتی، لیکن وہاب تھا کہ درندہ بن چکا تھا، لوگوں سے بہت قرض لے رکھا تھا وہاب نے، اب تو قرض دار بھی سارا دن گھر آ کے بیٹھے رہتے۔ رانی کا گولڈ بیچ دیا، شادی کو 1.5 سال گزر گئے تھے، کوئی اولاد نہ تھی۔ جب قرض دار وہاب کو تنگ کرنے لگے تو وہاب کے ایک دوست نے بتایا، فلاں جگہ ایک جوا خانہ ہے، وہاں قسمت آزماؤ اپنی، اگر جیت گیا تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ رانی نماز ادا کر رہی تھی، وہاب نے اپنی بائک بیچ دی، جوا خانہ پہنچ گیا، ہاتھ میں 50,000 تھے۔ اتفاق یہ تھا کہ اسی جوا خانے میں دانش بھی نوکری کر رہا تھا۔ وہاب کے سامنے اس جوئے کے اڈے کا مالک بیٹھا تھا۔ دانش نے 50,000 سامنے رکھے اور بولا، لگاؤ بازی۔ اڈے کا مالک بشیرہ مسکرایا، کاکا 50,000 بس۔ وہاب کو ایک گلاس شراب پی، جوا شروع ہوا۔ وہاب پہلی بازی جیت گیا، بہت خوش تھا، قسمت اچھی تھی، دوسری بھی جیت گیا، 50,000 لے کر آیا تھا، 2 لاکھ بن گئے تھے۔ دانش بھی پاس بیٹھا دیکھ رہا تھا، وہاں سب بڑے بڑے لوگ موجود تھے، بہت امیر زادے، پھر 2 سے 4 لاکھ جیت گیا وہاب، سب لوگ بہت حیران تھے۔ اچھی قسمت ہے وہاب کی۔ دوست وہاب سے بولا، بس کر دے، آجا اب چلتے ہیں، لیکن وہاں اور جوا کھیلنا چاہتا تھا، 10 لاکھ جیت چکا تھا۔ جب 20 لاکھ کے لیے بازی لگائی تو وہاب ہار گیا، جتنے پیسے جیتے تھے سب ہار گیا۔ وہاب پاگل ہو گیا، چلانے لگا۔ بشیرہ دلال مسکرا کر بولا، جا کاکا، یہ شراب کی بوتل میری طرف سے مفت لے جا۔ وہاب بولا، میں نے کھیلنا ہے،
اور سب بولے اب کیا ہے تیرے پاس؟ جیب سے موبائل نکالا، اپنی بیوی کی تصویر دکھائی، یہ میری بیوی رانی، اس پر بازی لگاؤں گا، میں جیتا تو 20 لاکھ میرے، میں ہار گیا تو میری بیوی رانی تمہاری۔ سب حیران تھے، پاگل ہے کیا؟ اور پھر بازی لگائی تو وہاب ہار گیا۔ بشیرہ بولا اپنی بیوی کو طلاق دے کر میرے آدمیوں کے ساتھ بھیج دو۔ دانش بہت حیران تھا، پہلی بار یہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی اپنی بیوی پر داؤ لگا گیا۔ رانی سو رہی تھی، وہاب نے آواز دی، رانی جلدی سے اٹھی۔ کیا ہوا وہاب؟ وہاب آہستہ سے بولا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 طلاقیں ہوئیں۔ بشیرے کے آدمی نے رانی کو پکڑا اور ساتھ لے گئے۔ رانی چیخنے چلانے لگی۔ آدمیوں نے پسٹل دکھایا اور خاموش رہنے کو کہا۔ وہاب شراب کے نشے میں دھت تھا، شراب بہت زیادہ پی رکھی تھی۔ رانی کو جوئے کے اڈے پہ لے گئے۔ رانی رو رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا چکا ہے۔ دوسری جانب شراب زیادہ پینے سے وہاب کی موت ہو گئی۔ اب کوئی نہیں جانتا تھا کہ رانی کہاں چلی گئی۔ وہاب کے ماں باپ نے الزام لگایا رانی قتل کر کے بھاگ گئی ہے۔ رانی کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ رانی رو رہی تھی۔ دانش سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب سب باہر چلے گئے، دانش پاس آیا۔ تم وہاب کی بیوی ہو رانی؟ آہستہ سے بولی۔ ہاں۔ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ دانش آہستہ سے بولا۔ تم کو تمہارے شوہر نے جوئے میں ہرا دیا ہے۔ اب میں نہیں جانتا یہ لوگ کیا کریں گے تمہارے ساتھ۔ رانی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے بچا لو، اے اللہ میری مدد فرما، میں تو پاک دامن ہوں، میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا، میں تو کبھی تیری نافرمانی بھی نہیں کی، اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے بچا لو۔ دانش کچھ دیر ہاتھ میں کھانا لیے ہوئے رانی کے سامنے کھانا رکھا۔ کھانا کھا لو رانی۔ رانی خاموش رہی۔ دانش نے ڈرتے ہوئے رانی کا ہاتھ پکڑا۔ رانی نے ہاتھ چھڑا لیا۔ دانش دھیمے لہجے میں بولا تم پڑھی لکھی لگتی ہو، پھر کیسے اس درندے سے شادی کی؟ رانی آہستہ سے بولی قسمت سے ہار گئی تھی، میرے ماموں کا بیٹا تھا وہاب، کہتا تھا کہ تم سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت خوش رکھوں گا، یوں سمجھ لیں لو میرج ہوئی تھی، پھر بعد میں پتہ چلا وہ شرابی ہے۔ دانش مسکرا کر بولا کتنا پاگل ہے وہ، اللہ نے اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، سمجھدار، پڑھی لکھی ہمسفر دی تھی، اس کی قدر نہ کر سکا۔ آپ اسکول ٹیچر بھی تھیں؟ رانی نے ہاں میں سر ہلایا۔ دانش بولا اگر ان لوگوں کے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا تو رانی رونے لگی۔ مجھے بچا لو یہاں سے، اللہ کا واسطہ دیتی ہوں۔ دانش خاموش ہو گیا۔ بشیرہ دانش سے کہنے لگا لڑکی کا دھیان رکھنا، شام کو یہاں سے چلی جائے گی۔ دانش اکیلا بیٹھا شراب پی رہا تھا، پھر رانی کے پاس آیا، مسکرا کر بولا ٹیچر مجھے جانتی ہو کون ہوں؟ رانی ڈر رہی تھی۔ دانش آہستہ سے بولا میں وکیل ہوں، نشے نے تباہ کر دیا، مجھے میری ماں سے جدا کر دیا، میرے بابا نے مجھے یہ کہہ کر نکال دیا گھر سے کہ تم ہمارے لیے مر گئے۔ ٹیچر آج 4 سال ہو گئے ہیں، میں نے امی کو نہیں دیکھا، تھک گیا ہوں، مر جانا چاہتا ہوں، میں نے خود ہی خود کو برباد کر ڈالا۔ ٹیچر میں شرابی نہیں ہوں، بس اس زہر سے لڑنے کی ہمت نہیں مجھ میں، سوچ رہا ہوں آج جب آپ کو یہ لوگ لے جائیں گے تو پھر خودکشی کر لوں گا۔ رانی تڑپ گئی، کتنا خوبصورت ہے دانش، نوجوان ہے، پڑھا لکھا، کیسے خود کو برباد کر سکتا ہے؟ رانی اٹھ کر دانش کے پاس آئی، دانش کے ہاتھ سے شراب کا گلاس پکڑا، پیار سے بولی ہم دونوں ایک ہی مقام پہ کھڑے ہیں، چلو دونوں خودکشی کر لیتے ہیں۔ میں طوائف نہیں بننا چاہتی، دانش کی طرف دیکھ کر بولی میں بہت اچھی زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن مجھے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ یہ سب باتیں بشیرہ سن رہا تھا، اس کے دل میں نہ جانے کیسے رحم آ گیا۔ جب دانش کا نشہ اترا تو پاس بلایا۔ بشیرہ آہستہ سے بولا تم دونوں زندگی سے ہارے ہوئے ہو، کیا زندگی موقع دے تو جینا چاہو گے؟ دانش خاموش تھا۔ بشیرہ بولا میری بھی 2 بیٹیاں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں میں دلال ہوں، لیکن یہ سچ نہیں ہے، میں نے رانی کو جوئے میں اس لیے جیتا کہ میں جانتا تھا کہ وہاب وہ کتا ہے جو کبھی بھی کہیں بھی اپنی بیوی کا سودا کر سکتا ہے، اس لیے میں نے خود یہ بازی کھیل کر رانی کو اپنے پاس لے آیا۔ میرا اللہ جانتا ہے میں کتنا گناہ گار ہوں اور کتنا نیک۔ دیکھو دانش، گٹر کی زندگی بہت گزار لی تم نے، اب وقت آ گیا ہے کچھ کر گزرنے کا، اب وقت اڑان آیا ہے، اب خود کو سنبھالنے کا وقت ہے، جاؤ اپنے ساتھ اس شہزادی کو بھی زندگی کے حسین پل دے دو، اللہ سے مدد مانگو، تم نشے کے عذاب سے جان چھڑا لو گے، رانی کا شوہر مر چکا ہے، بہتر ہے عدت کے دن گزارنے کے بعد تم دونوں نکاح کر لو، تم وکیل ہو، رانی پڑھی لکھی ہے، جنت سے زندگی گزارو۔ دانش کی آنکھوں میں آنسو تھے، رانی کی جانب دیکھ رہا تھا جو زندگی سے ہار چکی تھی،
اور اب مر جانا چاہتی تھی۔ دانش نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو۔ اللہ مدد فرما، خود سے عہد کیا، اب بہت ہو گیا، خود کو برباد کرنا اب بہت ہو گیا، گندگی کے کیڑے کی طرح نالی میں رہنا، اب اڑان بھرنی ہے، اب حالات کے ساتھ لڑنا ہے، اب قسمت خود لکھنی ہے، اب ہر طوفان کا مقابلہ خود کرنا ہے۔ عدت کے دن پورے ہوئے۔ دانش نے ہاتھ بڑھایا، رانی کیا میری شہزادی بنو گی؟ رانی خاموش تھی۔ دانش گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، وعدہ کرتا ہوں اپنی اوقات کے مطابق ہر خوشی دوں گا، آپ کی آنکھوں میں کبھی دکھ کا آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اب لوٹ چلیں زندگی کی جانب، خوشیوں کی آغوش میں۔ رانی بشیرے کی گھر تھی۔ رانی نے ڈرتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، دونوں کا نکاح ہو گیا۔ دانش رانی کا ہاتھ تھامے لاہور آ گیا، کرائے کا گھر لیا۔ دانش نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، کچہری جانے لگا، فجر کی نماز ادا کی دونوں نے۔ رانی نے ناشتہ تیار کیا، ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ دانش نے رانی کے ماتھے پر بوسہ کیا، اپنا خیال رکھنا، اور واپسی میں جس سامان کی لسٹ تم نے دی ہے لے آؤں گا۔ رانی اداسی میں بولی، جلدی آ جانا دانش، آپ کی بنا میں اداس ہو جاتی ہوں۔ دانش نے وکالت شروع کر لی، اور پھر اللہ نے کرم کیا، دانش دیکھتے ہی دیکھتے کامیاب وکیل بن گیا۔ اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ نے بیٹا عطا کیا، دونوں بہت خوش تھے۔ رانی کی امی کو بتایا، بہت خوش تھیں، رانی کو دیکھ کر رونے لگیں۔ اللہ نے میری بیٹی کو خوشیاں عطا کی ہیں۔ ماں کو ساتھ ہی رکھ لیا رانی نے۔ دانش نے رانی سے کہا، تم بھی جاب کے لیے اپلائی کر لو۔ رانی اب جاب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دانش نے دن رات محنت کی، ترقی کے لیے امتحانات بھی دیے، اور 5 سال بعد دانش سیشن جج بن گیا۔ یوں کہہ لیں کہ اللہ کی رحمت برسی تھی دانش پہ، اس نے نشہ چھوڑ کر گناہ چھوڑا، رانی کو ہمسفر بنا کر خوشیاں دیں، اللہ راضی ہو گیا۔ رانی اب ایک جج کی بیوی تھی، 10 سال میں گھر بنا لیا اپنا، اللہ نے سب کچھ عطا کیا، بہت خوش تھی۔ 3 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں، لیکن بیٹیاں دانش کی لاڈلی تھیں۔ دانش گھر آتا، بیٹیاں دوڑ کر گود میں بیٹھ جاتی، رانی پانی کا گلاس لیے دانش کے پاس بیٹھ جاتی۔ آخر زندگی جنت بن چکی تھی۔ بچوں کی نانی رانی کی ماں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ رانی کچن میں کھانا بنا رہی تھی، دانش سے کہنے لگی، اپنے امی ابو سے معافی مانگ لیں جا کر۔ دانش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رانی امی ابو اب اس دنیا میں نہیں رہے، میں نے پتہ کیا تھا۔ رانی نے حوصلہ دیا، دانش ان کے لیے دعا کیا کرو۔ دانش اب رانی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ دانش مسکرا کر بولا، کیا ہوتا اگر میں نشہ نہ چھوڑتا، تو پھر نہ رانی کی زندگی میں خوشیاں آتی، نہ میں وکیل بنا، پھر کہاں کا گھر، کہاں کی فیملی، کہاں کا جج، میں کسی سڑک کے کنارے پڑا ہوتا اور ایک دن لاوارث کی طرح مر جاتا، لوگ اٹھا کر دفنا دیتے۔ اگر کوئی نشہ کرنے والا شرابی یا کوئی بھی ایسا نشہ کرتا ہو تو خدا را خود کو سنبھال لیں، یقین کریں مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، ہمت کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اگر شادی شدہ ہو تو اپنی ہمسفر کی آنکھوں میں اس کا درد محسوس کریں جو آپ کے نشے کو برداشت کرتے کرتے خاک ہو گئی ہے۔ ماں باپ کے چہرے کی جانب دیکھیں جو تمہارے غم میں وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ دانش بن کر اڑان بھریں اور خود کو بدل لیں، اللہ کی رحمت سمیٹ لیں۔ جو آج آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی محبت کا دیپ جلائیں گے۔ میں ضمانت دیتا ہوں آپ دانش بن کر نشے سے دور ہو جائیں، کوئی رانی بن کر آپ کی زندگی جنت بنا دے گی۔ فیصلہ آپ کا ہے، شراب نشے میں ڈوب کر عبرتناک موت مرنا ہے یا دانش بن کر قسمت خود لکھنی ہے اور جنت سے زندگی گزارنی ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی ان باتوں کو دل میں بسا کر نشہ چھوڑ دیا تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔